الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، قسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ بخاری شریف کا آخری باب پڑھا گیا ہے اور آخری روایت کی پڑھی گئی ہے. خوش قسمت اور سعادت مند ہیں یہ بیٹیاں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو جو امام بخاری نے اس میں جمع کیے ہیں انہوں نے مکمل طور پر پڑھا اور سنا ہے. کبھی کوئی پڑھتا تھا کبھی کوئی پڑھتا تھا، لیکن میں نے کہا پڑھنا اور سننا قدر مشترک یہ پوری کتاب کا پایا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق اور عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کرتے تھے. ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا یا آپ کا کسی کو دیکھ لینا یہ اس کے صحابی بننے کی علامت ہے. اور میں اور آپ سمجھتے ہیں اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہے. اور بلکہ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آنے والے تھے نبیوں کے علاوہ جو سب سے پاکیزہ دل لوگ تھے ان پاکیزہ دل لوگوں کو میری صحابیت کے لیے اللہ نے چنا تھا. یعنی آپ کے صحابہ جو بنے ہیں تو اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور اتنا انتخاب کیا تھا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے اسی طرح پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کے صحابہ کا بھی ذکر خیر موجود تھا. اور قرآن نے یہ کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے. پہلے یہودی اور عیسائی اہل کتاب جنہیں ہم کہتے ہیں، فرمایا اللہ نے حضور کا تعارف ان کی کتابوں میں اتنا زیادہ کروا دیا تھا جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے ایسے وہ حضور کو پہچانتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اتنی علامات اللہ نے بیان کی تھی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے صحابہ جو ان کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوا. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن رکھا ہے. زمانہ جاہلیت میں جب ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور حضرت عمر بھی ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، زمانہ جاہلیت میں تھے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تجارت کی غرض سے گیا اور تیز چل کر اپنے قافلے کے ساتھ مل جاؤں. تو یہ اکیلے وہاں رہ گئے اور باقی قافلہ واپس آ گیا. جیسے ہماری مساجد ہوتی ہیں
تو عیسائیوں کے ہمارے ہاں گرجا گھر ہوتے ہیں، ان کے بھی عبادت خانے ہیں وہ، تو وہاں ملک شام میں جو عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا تو آپ اس میں ذرا ٹھہر گئے، جیسے ہمارے ہاں مسافر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو وہاں ٹھہرے ہوئے اکیلے، تو وہ جو گرجے کا متولی تھا، ان کا بڑا پوپ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے اور صحت مند ہے، توانا ہے، اس سے کوئی کام لینا چاہیے، تو اس نے کہا کہ یہ مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ آپ نے اٹھا کر ساری باہر پھینکنی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے کہ بھائی میں تو اپنے کام آیا ہوں، تو آپ میرے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، یہ ساری مٹی اٹھا کر باہر نکالو، پھر آپ کو نکلنے دوں گا۔ تو حضرت عمر نے انکار کر دیا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا میں باہر سے تالا لگا کر آپ کو بند کر دیتا ہوں، تو وہ واقعی باہر سے تالا لگا کے چلا گیا، حضرت عمر بیٹھے رہے آرام سے۔ جب دوبارہ وہ آیا اور آ کر اس نے تالا کھولا تو دیکھا مٹی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے اور عمر بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھی میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ مٹی اٹھانی ہے، تو تم نے کیوں نہیں اٹھائی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی میں کون سا آپ کا نوکر ہوں کہ میں آپ کے کہنے سے مٹی اٹھاؤں، میں تو مسافر ہوں، اپنا کام کرنے آیا ہوں۔ اس نے ذرا جھڑکا یا کوئی اس طرح کی بات کی، تو جب اس نے جھڑکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپس میں تو میں ہوئی، لڑائی شروع ہو گئی اور اس نے مارنا چاہا، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک کسی کئی جنوں اپا کہی تھا وہ پڑی ہوئی تھی جس سے اس نے کہا تھا مٹی اٹھانا ہے، آپ نے وہی اٹھائی اور اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری، اور جب اس کے سر پہ لگی تو وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جان بچا کر نکل کر بھاگے، چونکہ مارنا تو وہ بھی چاہتا تھا اور آپ نے پہلے مار دیا اور وہاں سے نکل آئے، نکل کر بھاگنا شروع کیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، بھاگتے بھاگتے جہاں تک بھاگ سکے بھاگے، تو آگے ایک دیوار ایک مکان کے سائے میں آ کر ذرا سانس لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب حضرت عمر وہاں بیٹھے تو تھوڑی دیر میں اندر سے ایک آدمی باہر آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا اور باقی آپ کی باڈی کو بھی دیکھا، تو اس نے کہا کہ یار ایک میری درخواست ہے، اور عمر نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ آپ اندر آ جائیں، پانی وانی پئیں، مسافر ہیں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اس نے پانی وانی پلایا، خدمت کی، اور اس کے بعد کہا ایک میری درخواست ہے، وہ یہ کہ یہ چمڑے کا ٹکڑا ہے، اس پر آپ ایک بات لکھ دیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات لکھوانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک دور آئے گا کہ یہ ملک شام ہے، اس کو فتح تم کرو، تمہارے چہرے سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کو تم نے فتح کرنا ہے، تو جب تم یہاں فاتح بن کے آؤ تو یہ آج ہی مجھے لکھ دو کہ یہ جو جگہ ہے یہ میرے نام پر الاٹ کر دو، وہ یہ تینوں دیتی، تو یہ تم لکھ دو۔ تو حضرت عمر فرماتے میں نے اس سے کہا یار میرے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو، میں عرب کا رہنے والا بدو ہوں، اونٹوں کو چرانے والا، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں مصیبت نو پھسیاں دوڑا جانا جان بچاؤ واسطے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ تم ملک شام کو فتح کرو گے اور یہاں مجھے لکھ دو، تو یہ تو مذاق کرنے والی بات ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا کیا جاتا ہے، آپ لکھ دیں یہاں۔ تو حضرت عمر نے اوپر لکھ دیا کہ بھائی جو لکھونا لکھا، میری جان چھڑ، تو وہ لکھ دیا اس کے اوپر اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے پھر یہ کہا تھا کہ عمر ہماری کتابوں میں تمہارے نبی آخر الزمان کا تذکرہ بھی موجود ہے اور اس کے صحابہ کا تذکرہ بھی موجود ہے، تم ان کے خلفاء میں سے ہو، اور ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اس شکل کا انسان وہ ملک شام جو ان کا بڑا دارالخلافہ تھا، ہولڈ تھا ان کا وہاں پر، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تم اس کو فتح کرو گے، اور جتنی نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی تیرے چہرے میں ساری نظر آ رہی، اس لیے میں نے تجھے پہچان لیا کہ فتح تو نہیں کرنا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو صحابہ تشریف لاتے تھے، ایمان لاتے تھے اور صحابیت کا شرف پاتے تھے۔ اب دنیا سے آپ تو پردہ فرما گئے، صحابی نہیں اب قیامت تک کوئی بن سکتا، یہ عہدہ آپ کے زمانے میں کے ساتھ خاص تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور دولت رکھی ہے،
اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے جسمانی صحبت، کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے، یہ ہماری جسمانی صحبت ہے، اور ایک ہوتی ہے روحانی صحبت۔ روحانی صحبت کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے اس میں میرے نبی کے ارشادات ہیں، میرے نبی نے جو کچھ کیا وہ اس میں لکھا ہوا ہے، میرے نبی نے جو زبان سے بولا وہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو جسمانی طور پر تو ہم مدینے سے بہت دور ہیں، لیکن جب ہم ان روایات کو پڑھتے ہیں الحمدللہ تو روحانی طور پر ہم مدینے پہنچ جاتے ہیں، ہمارا تعلق مدینے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے کہا ہے کہ حدیث پڑھنے والے وہ حضور کے جسم کی صحبت تو نہ حاصل کر سکے، لیکن حضور کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات اور آپ کی روحانی صحبت حدیث پڑھنے والوں کو بھی ملتی ہے۔ تو یہ جن بیٹیوں نے یہ سارا سال پڑھا ہے یہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی صحبت عطا فرمائی ہے۔ اور کسی کو حضور کی روحانی صحبت مل جائے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ حضور کی مجلس میں۔ تو بیٹیوں یہ صبح و شام حدیث کا مشغلہ، آپ کے ارشادات کا پڑھنا پڑھانا، یہ گویا روحانی طور پر حضور کے ساتھ متعلق ہونا ہے۔ اب چونکہ روحانیت کی بات آ گئی ہے، علم روحانی چیز ہوتا ہے، علم مادی چیز نہیں ہوتی ہے۔ روپیہ، پیسہ، جائیداد، مکان، گاڑی، یہ مادی چیزیں ہیں، یہ آپ یوں پکڑ کے دے سکتے ہیں، لیکن علم تو سینہ بسینہ چلتا ہے نا، یہ تو سینے سے سینے میں آتا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں میں علم دا بک بھر کے تمہیں پڑھا دوں، لو بھیا بک لے لو ایک علم دا، ایسا نہیں ہوگا۔ علم سینہ بسینہ، اور یہ ایک روحانی چیز ہے جس کا اثر دل دماغ پر ہوتا ہے، یہ دل دماغ میں آتا ہے۔ علم نو جیب چ نہیں اسی پا سکتے، علم نو بیگ چ نہیں پا سکتے، یہ جب بھی آئے گا دل دماغ کے اندر آئے گا، یہ روحانی چیز ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کا انتخاب وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے خود حضور نے فرمایا۔ یہ جو لوگ اس علم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، آپ کے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، آپ کے بچے عالم بنتے ہیں، بیٹیاں حافظہ بنتی ہیں، بیٹیاں عالمہ بنتی ہیں۔ یہ جو پڑھنے پڑھانے کے لیے آتے ہیں یہ بھی خود نہیں آئے ہیں، ان کا بھی انتخاب ہے۔ صحابہ کا انتخاب بہت اونچا ہے، وہ میں نے کہا ان کا مقام بہت اونچا ہے کہ ان کو حضور کی جسمانی روحانی دونوں صحبتیں ملی، لیکن اب قیامت تک جسمانی صحبت تو نہیں مل سکتی چونکہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن روحانی صحبت رہے گی، اور روحانی صحبت کے لیے بھی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ خود قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو اصطفینا من عبادنا جن کا انتخاب اور چناؤ ہم نے خود کیا تھا اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے جن کا چناؤ کرتے۔ اللہ کہتے جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، تو جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے، اللہ کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا عہدہ دیں گے۔ دنیا میں اور آپ بھی چنتے ہیں، ہم ووٹیں ڈال کے کسی کو جو ہے صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا دیتے ہیں، کسی کو قومی اسمبلی کا ممبر بناتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا انتخاب ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتے ہیں تو اللہ اس کو کیا عہدہ دیتے ہیں، اللہ اس کو کیا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہم کسی کو چنتے ہیں، ہماری نظر انتخاب کسی پہ پڑتی ہے، اینو کڈ لو، اس کو چن لو، تو اس کو ہم اپنی اس بھیجی ہوئی کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں، اس قرآن اور اپنے نبی کے فرمان کا کیا بنا دیتے ہیں، وارث بنا دیتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ مبارکباد کے لائق ہیں، یہ بیٹیاں خوش قسمت اور سعادت مند ہیں، اور میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ بیٹیوں اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت متوجہ ہوئی، اور کتنے خاندانوں اور علاقوں میں سے اللہ نے تمہیں چنا۔ تم گنتی کی چند ہو، لیکن تم وہ سعادت مند ہو جن پر میرے اللہ کی نظر رحمت پڑی ہے۔ اور اللہ نے چن کر یہ کہا کہ یہ بیٹیاں تو تمہاری ہیں، لیکن اللہ میاں کہنا ہے سانو دے دی،
یہ ہمیں دے دو، یا اللہ آپ ہماری بیٹیوں سے کیا کام لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری بیٹیوں کو اپنی کتاب کا وارث بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس وقت جو سعادت مل رہی ہے وہ یہ کہ یہ اللہ کا انتخاب ہوا ہے، یہ میری اور آپ کی مرضی نہیں چلی ہے، یاد رکھنا۔ گھر میں اور بھی بچیاں تھیں، خاندان میں اور بھی بچیاں تھیں، آخر اس کا نام کس نے آپ کے دل میں ڈالا؟ بھئی اس بیٹی کو مدرسے میں داخل کرا دو، بہنیں تو ان کی اور بھی تھیں۔ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ میرا آپ کا نہیں، یہ اساتذہ کا بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں استفینا من عبادنا، یہ انتخاب ہمارا تھا، ہم نے تمہارے دل میں ڈالا بھی اس بیٹی کو بھیج دو ہمارے لیے۔ تو یہ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی منتخب شدہ ہے، چنی ہوئی ہیں، تو جو اللہ کے چنے ہوئے ہوں اس سے بڑا عہدہ کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا انتخاب چننے کے بعد پھر بنایا کیا گیا ہے، اس کتاب کا ان کو وارث بنایا گیا ہے۔ کتاب کا وارث بننے کا مطلب سن لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں لم یورثوا دینارا ولا درہما، ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہم کوئی جائیداد مال و دولت نہیں چھوڑ کر جاتے۔ نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا، یاد رکھنا، نہ وہ دنیا کا مال بنانے کے لیے آتے ہیں۔ تو نبی پھر اپنی جائیداد کیا بناتے ہیں، کیا وراثت ہے ان کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل ورثوا العلم، ہم نبیوں کی جماعت جب دنیا سے جاتے ہیں ہماری جائیداد اور وراثت وہ ہمارا علم ہوتا ہے۔ تو یہ نبی یہ علم یہ میرے نبی کی جائیداد ہے، یہ میرے نبی کی وراثت ہے، اور ان بیٹیوں کو اس کا کیا بنا دیا گیا ہے، وارث بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علم حاصل کرنے والے اہل علم جن کو تم علماء یا عالمات کہتے ہو، تو آپ نے فرمایا میں بتا دوں یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نبیوں کے وارث اور جانشین، یہ نبیوں کے وارث اور جانشین ہے۔ دنیا میں وراثت کا ایک اصول ہے، وہ یہ کہ جب میں مروں گا تو میرا خاندان تو بہت بڑا ہے، رشتہ دار تو بہت زیادہ ہے، انسان کا خاندان ننیال ددھیال نان کے داد کے آگے پتہ نہیں کتنا خاندان ہو جاتا ہے۔ لیکن بھائیو جب کوئی مرا کرتا ہے تو سارا خاندان آ کر جائیداد کو بانٹتا ہے آپس میں، بھائی ساڈا حصہ کڈو ساڈا حصہ کڈو، نہیں، سارے خاندان کو نہیں ملا کرتی، بلکہ وراثت ملا کرتی ہے قریبیوں کو۔ جو زیادہ قریبی ہوتے وہ وارث بنتے ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی فوت ہوا ہے، اگر اس کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں تو وراثت کن کو ملے گی؟ صرف بیٹے بیٹیوں کو ملے گی، بھائیوں کو نہیں ملے گی، بھتیجوں کو نہیں ملے گی، ماموؤں کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اولاد موجود ہے، اولاد سب سے قریب ہوتی ہے، شریعت نے پہلا حق ان کا رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وراثت پورے خاندان کو نہیں ملتی، خاندان بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وراثت کن کو ملتی ہے؟ قریبیوں کو، جو انتہائی قریب ہوں گے ان کو وراثت ملے گی، جو دور کے رشتہ دار ہوں گے ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ یہ اصول ہے۔ جب یہ دنیا میں اصول ہے تو بھائیو علم بھی تو میرے نبی کی وراثت ہے، علم بھی کیا ہے؟ میرے نبی کی وراثت ہے۔ امتی ہم سارے ہی ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ میرے نبی کے کیا بن گئے؟ امتی بن گئے۔ لیکن سوال یہ کہ وراثت کن کو ملے گی؟ سوال یہ ہے کہ وراثت کن کو ملے گی؟ تو ابھی آپ نے اصول سن لیا ہے، جو جتنا قریبی ہوگا وارث وہ بنے گا، جو جتنا قریبی ہوگا وارث وہ بنے گا۔ رشتہ دار بھلے اور بھی ہیں لیکن جو قریبی ہے وارث تو وہی بنے گا۔ تو آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹیاں اللہ نے ان کو اپنے نبی کے ساتھ روحانی قرب عطا کر دیا۔ کیا عطا کر دیا ہے؟ روحانی قرب عطا کر دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کو اپنے نبی کا وارث بنا دیا ہے۔ نبی کا وارث بننا یہ دلیل ہے، جسمانی نہیں میں کہہ رہا، روحانی طور پر کیا مل چکا تھا؟ قرب مل چکا تھا۔ اگر روحانی قرب نہ ہوتا تو ان کو کبھی اللہ اپنے نبی کا وارث نہ بننے دیتے۔ اللہ وارث اسی کو بناتے ہیں جو روحانی طور پر اس کے نبی کے قریب ہوتا ہے۔ تو ان بیٹیوں میں اس وقت دو خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی چنی ہوئی بیٹیاں ہیں،
کہ جن کو اللہ نے چنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو روحانی طور پر میرے نبی کا قرب حاصل ہو گیا ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ یہ میرے نبی کی وارث بن گئی ہے۔ تو انہوں نے یہ سارا سال الحمدللہ حدیث پڑھی ہے، گزشتہ سال بھی یہ حدیث پڑھتی رہی ہیں، تو میں نے کہا تھا مبارکباد کے لائق ہیں کہ جسمانی طور پر تو ہمیں حضور کی صحبت نہ ملی، لیکن روحانی طور پر اللہ نے دروازہ آج بھی کھلا رکھا ہے، تو ان بیٹیوں نے پورا سال یہ پڑھ کر وہ روحانی قرب حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، مزید ترقیات عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اس وقت ہم آخری سبق میں آئے بیٹھے، یہ آخری سبق ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا ہے، تو اس کے متعلق کچھ عرض کر رہا ہوں۔ یہ جب آخری سبق ہوتا ہے تو یہ بیٹیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں، مدرسے والے اور گھروں میں والدین کو، بہن بھائیوں کو، کہ آج ہماری ختم بخاری ہے، ہمارا آخری سبق ہے، آپ لوگ بھی آ جاؤ اور آ کر شریک ہو جاؤ، آخری سبق آپ بھی پڑھ لو۔ اس وقت میں اور آپ بھی حدیث کا آخری سبق پڑھنے آئے ہیں، تو جب ہم آخری سبق پڑھنے کے آئے ہیں، یہ ہمیں دعوت کیوں دیتی ہیں کہ بھئی تم بھی آؤ اور آخری سبق ہمارے ساتھ بیٹھ کے سنو؟ یقین جانو یہ ان کا احسان ہے کہ یہ اپنے ثواب میں ہمیں مفت میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ ایک ضرب المثل اور محاورہ بولتے ہیں، انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا۔ شہید ہونے کے لیے گردن کٹوانی پڑتی ہے، تو انگلی پہ تھوڑا سا زخم لگ جائے اور خون کے 2 قطرے نکل جائیں تو اللہ میں یہ کہتے ہیں نام ہی شہیدہ چ لکھ دیو بھی، چلو کوئی گل نہیں، خون تے نکلیا نا ایدا، لکھو اس کا نام بھی شہیدوں میں۔ تو ان بیٹیوں نے میرے اور آپ پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں کہا کہ آ جاؤ، تمہارا نام بھی انہی میں لکھ دیا جائے گا۔ میں اس کو پہلے ایک مسئلے سے عرض کر دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم لوگ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، جیسے بھی ظہر کا وقت ہوگا تو ہم نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے۔ ظہر کی امام صاحب 4 رکعتیں پڑھاتے ہیں، ہم کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے، تو ہم مسجد میں پہنچے، وضو کر کے جب ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کیا کہ امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھا لی اور اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، آخری قعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی 1-2 منٹ کے بعد انہوں نے سلام پھیر دینا ہے۔ تو ہم نے یہ کیا، جلدی سے آئے، اللہ اکبر کہا اور امام کے ساتھ شریک ہو گئے، ہم بھی بیٹھ گئے۔ ابھی امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا تھا کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر ساتھ آ کر کیا کر گئے، بیٹھ گئے۔ اب ابھی بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھ ہی رہے تھے کہ امام صاحب نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے سلام پھیر دیا۔ تو ہماری 4 رکعتیں گزر گئی بھائی کہ نہیں گزر گئی؟ لیکن ہم شریک کب ہوئے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد کہ سلام پھیرنے سے پہلے؟ ہم سلام پھیرنے سے پہلے آ کے ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ مل گئے۔ جب امام کے ساتھ کوئی سلام پھیرنے سے پہلے مل جائے تو میری شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے جو آ جائے گا اس کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا۔ اس کو ثواب کون سا ملے گا؟ باجماعت نماز کا۔ ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ لیا، اگرچہ 4 رکعتیں گزر گئی تھی، لیکن ہمیں اکیلے کی نماز کا ثواب نہیں ملا، ہمارے نامہ اعمال میں بھی باجماعت نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ ہم آ کر شریک ہو گئے ہیں۔ تو جب ہم شریک ہو گئے تو رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ بھائی کوئی پج ملنا چاہیے، کوئی بہانہ لبنا چاہیے، بندیاں نو دے دیے، خالی ہاتھ نہ جان، تو یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں اگر میں اور آپ کسی دفتر میں کسی جگہ ملازمت یا ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈیوٹی کا وقت صبح شروع ہوتا ہے 8 بجے، 8 بجے آپ جاتے ہیں، شام 4 بجے چھٹی ہوتی ہے۔ ایک ملازم وہ صبح نہیں گیا، 3 ساڑھے 3 بجے تک ادھر ادھر گھومتا رہا، جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو دفتر میں جا کے کہتا ہے لیاؤ بھی میں حاضری لاواں، میری بھی حاضری پاؤ اج دی۔ تو وہ کہیں گے میاں سارا دن تو تم آئے نہیں، اب آدھا گھنٹہ رہ گیا، اب نہیں کوئی مزدوری ملے گی، اب نہیں ڈیوٹی، آج کا ناغہ اب کل کو آنا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہر آدمی یہی چاہے گا، وہ مزدور ہو، ملازم ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن یہ میرے اللہ کا دربار ہے کہ ہم 4 رکعتیں گزار کے آ گئے تھے اور سلام پھرنے میں 1 منٹ رہ گیا تھا، ہم نے آ کے جلدی سے کہا اللہ اکبر، لو بھی اسی میں شریک ہو گئے۔
اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ چاروں رکھتے گزرگی ہڑکی لین آئے ہوئے تھو چلو نکل جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ایسا نہیں، بس اللہ فرشتوں سے کہتے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جو آ جائے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو جائے، تم نے اس کو باجماعت نماز کا ثواب دے دینا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جیسے میرے اللہ کی یہ رحمت نماز جیسی اہم ترین عبادت میں ہے، ان بیٹیوں نے بھی ایک عبادت کی ہے۔ چھوٹی عید کے بعد شوال میں یہ بیٹیاں پڑھنے آ گئیں، ان کے اساتذہ، ان کی معلمات، استانیے، انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے نیت کر لی کہ ہم نے پورا سال پڑھنا ہے۔ نیت کیا تھی کہ کتنا پڑھنا ہے؟ پورا سال پڑھنا، یہ پوری کتاب مکمل کریں گے۔ یہ انہوں نے نیت کر کے باندھ لی تھی کہ یا اللہ بخاری شریف پوری پڑھیں گے، مسلم پوری پڑھیں گے، ترمذی پوری پڑھیں گے، تو یہ اس نیت کے ساتھ چل رہی تھی۔ انہوں نے نیت باندھی اور پورے سال کی اور پوری کتاب کی نیت باندھی، یہ پڑھتی چلی آئی ہیں۔ جب یہ آخر میں پہنچی نا، آخری حدیث آئی جس کو میں نے سلام پھیرنے سے کہا ہے، تو ان بیٹیوں نے، منتظمین نے اعلان کیا ہے، مسلمانوں جلدی جلدی آ جاؤ آج، اور آ کر جلدی سے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ آج ہماری بخاری کا سلام پھرنے لگا ہے۔ اگر تم بھی آ کر بیٹھ جاؤ گے، انہوں نے تو پورا سال پڑھ کے ثواب لیا ہے، تم اگر آخری سبق میں بھی آ گئے تو رحمت حق بہانہ میں جویت، میرے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ان کے صدقے سے وہ ثواب مجھے اور آپ کو بھی مل جائے۔ تو یہ پڑھا پڑھایا ثواب پورے سال کا وہ مجھے اور آپ کو بھی مل جاتا ہے اگر ہم اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں یا بھائی آئے ہیں، میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کا رحمت کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ ان کے سلام پھیرنے سے پہلے ہم بھی آ کر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے تو پورا سال کر کے باجماعت نماز کا ثواب لیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مفت میں 1 گھنٹے میں عطا کر دیا ہے۔ تو یہ ان کا صدقہ ہے، ان کے طفیل سے اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مدرسوں والے اور بیٹیاں یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہماری بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے، تم بھی آ جاؤ اور نبی کی حدیث کے طالب علم بن جاؤ، تاکہ قیامت والے دن ہمارا نام بھی ان لوگوں میں بولا جائے جو اپنے نبی کی حدیث کی تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ کتنا اونچا عمل ہے، میں ایک قول نقل کر دیتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ یہ جو طلب علم کے لیے بچیاں یا بچے نکلتے ہیں، اصحاب حدیث انہیں کہا جاتا ہے، یہ جو طلب علم کے لیے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے ان اللہ یدفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث، کہ حدیث کو پڑھنے کے لیے بچہ ہو یا بچی، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ کوئی مرد ہو یا عورت، وہ اس نیت سے آئے کہ میں اپنے نبی کی کوئی حدیث سن لوں، کچھ پڑھ لوں اپنے نبی کا علم۔ فرمایا اس نیت سے جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان کے قدم اٹھانے کی برکت یہ ہے کہ آسمان سے آنے والی مصیبتیں، عذاب و بلا جو اس امت پر آ رہا ہوتا ہے، ان کا چلنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ ان اللہ یدفع البلاء، اللہ امت سے مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ حدیث کو پڑھنے کے لیے آنا اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کی برکت سے پوری امت بچ جاتی ہے۔ آج میری اور آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی، لیکن نبی کی آنکھ دیکھتی ہوتی ہے کہ کس عمل سے اللہ کا عذاب ٹلا ہے، کس عمل کی نحوست سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حدیثوں میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، یہ کام کرو گے تو آیا ہوا عذاب بھی ٹل جائے گا۔ تو ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ تم اپنے نبی کا علم حاصل کرنے کے لیے جب چلو گے تو تمہارے قدم اٹھانے کی برکت سے اللہ عذاب و بلا کو امت سے ٹال دے گا۔ تو یہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ میرے اور آپ کے محسن ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب و بلا کو ٹالتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں نے کہا یہ سعادت ان بیٹیوں کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس حدیث کے سبق میں شریک ہیں۔ اس لیے آنے والی ماؤں بہنوں سے بھی میں درخواست کروں گا اور بھائیوں سے بھی کہ بھائی ہم ایک نیت ہی آج کر لیتے ہیں۔ وہ نیت یہ ہے کہ اے اللہ، آج ہم اس سبق میں حاضر ہوئے ہیں،
ہم نیت کرتے ہیں کہ موت تک انشاءاللہ تیرے نبی کا علم حاصل کرتے رہیں، موت تک۔ دیکھو روز کی ایک بات سیکھ لو، ایک منٹ میں بات سیکھ لو۔ دیکھو طالب علم بننے کے لیے سارا دن مدرسے میں رہنا شرط نہیں ہے بھائیو، یہ تو ایک باضابطہ ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن طالب علم اس کو بھی کہتے ہیں جو یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے ہر روز اپنے نبی کی ایک بات سیکھ لیا کرنی، دین کی ایک بات سیکھ لینی، قرآن کی ایک آیت سیکھ لینی ہے۔ تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ روز ہم دین کی کوئی ایک بات، قرآن کی کوئی ایک آیت، اپنے نبی کی کوئی ایک حدیث سیکھ لیں۔ سیکھنے کا معنی سن لیں، سیکھنے کی نیت سے بیٹھ جائیں اور سن لیں۔ تو فرمایا کہ جو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں نے موت تک، اس حالت میں مجھے موت آئے کہ میں تیرے نبی کا علم حاصل کر رہا ہوں، اگر یہ نیت میری اور آپ کی اور میری ماؤں بہنوں کی ہے تو میں مبارکباد دوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوشخبری سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس شخص کو موت اس حالت میں آئی کہ وہ اپنے نبی کا علم حاصل کر رہا تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ میں طالب علم ہوں اور میں نے اپنے نبی کا علم حاصل کرنا ہے، اور وہ اس میں لگا ہوا تو روز کی بھلے ایک بات سیکھتا ہے، ایک منٹ نکالتا ہے۔ فرمایا جس کو طالب علم ہونے کی حالت میں موت آ گئی اور وہ علم اس لیے حاصل کر رہا تھا کہ دنیا میں اللہ کا دین سربلند ہو جائے، دنیا میں اللہ کا دین عام ہو جائے، اس لیے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ دین اسلام دنیا میں زندہ ہو جائے، سربلند ہو جائے۔ فرمایا جس کو اس حالت میں موت آئی، جب قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا اور اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سن لو اس کا مقام کیا ہوگا، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً، اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اوپر والے درجے میں اگر نبی ہیں تو نیچے والے درجے میں وہ طالب علم ہے جس کو طالب علمی کی حالت میں موت آ گئی۔ تو اگر ہم یہ نیت کرتے کہ یا اللہ ہم نے موت تک تیرے نبی کا علم حاصل کرنا ہے، تو جب موت آئے گی تو انشاءاللہ ہم طالب علم ہوں گے، اور طالب علمی کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی اوپر والے درجے میں تو بس ایک درجہ نیچے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی مقام عطا فرما دیں گے اگر ہم اس علم کو پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ ٹھیک پوچھ لیں بیٹے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نبیوں سے ایک درجہ نیچے رکھیں گے۔ تو یہ بات حضور ہی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ جنت کے حالات کو بھی تو حضور ہی جانتے۔ ہم کون سا دیکھ کے آئے ہوئے ہیں؟ نبی کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو میری اور آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نبی کے کان وہ سنتے ہیں جو میرے اور آپ کے کان نہیں سن سکتے۔ تو اس لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم خود اور اپنی اولادوں کو بھائی قرآن اور حدیث کا علم ضرور دلاؤ۔ عالم سب کا بنانا فرض نہیں ہے، یاد رکھنا، لیکن نیک بنانا سب کا فرض ہے۔ ہماری اولادیں نیک ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو نیک بنانے کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے۔ اور نیک کیا پڑھ کے بنے گی؟ تو بھائی جو نیکوں والا علم ہے وہ پڑھ کر ہی نیک بنے گی۔ اس کائنات میں سب سے بڑے نیک میرے نبی ہیں، تو جب میرے نبی ہیں تو میرے نبی کے واسطے سے کوئی نیک بنے گا۔ نبی کا دامن چھوڑ کر کبھی کوئی نیک نہیں بن سکتا۔ تو جو میرے نبی علم دے کر گئے ہیں، قرآن و حدیث جسے میں اور آپ کہتے ہیں، جب ہم یہ علم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ میری اور آپ کی نسل نیک ضرور بن جائے گی۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو مدارس، مکاتب، مساجد بھائی ان کے ساتھ وابستہ کرو۔ ناظرہ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، کوئی چھوٹا سا دینی کورس کر لیں، کوئی نہ کوئی کام ان سے ضرور کراؤ۔ جب یہ مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، تو ان کے دلوں پر بہرحال ایمان کا رنگ ضرور چڑھتا ہے۔ یہ میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔
ہمارے بچے جب قرآن شریف ختم کرتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں اور یہ پڑھ کر مجھے اور آپ کو کہتے ہیں دیکھو بھائی جو بچے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھ کر اپنے دل دماغ پر کس کا رنگ چڑھاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں صبغت اللہ، مسلمانوں ہم نے اپنے دل دماغ پر اپنے اللہ کا رنگ چڑھا دیا، اس لیے کہ کائنات میں قرآن میرے اللہ کا رنگ ہے، تو جب جو قرآن بچہ پڑھتا ہے اس کے دل پہ میرے اللہ کا رنگ چڑھتا جاتا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، سوچ کر بتاؤ اللہ سے بہتر رنگ کائنات میں کسی کا ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ سے بہتر نہیں ہے۔ تو بھائی میں اور آپ اپنے دل دماغ پر بھی اور اپنی اولادوں کے دل دماغ پر بھی اپنے اللہ کا رنگ چڑھائیں، اور وہ اس قرآن و حدیث کے علم کی برکت سے ہوگا، اس لیے اس کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اب میں کچھ تھوڑا سا حدیث کے متعلق عرض کر دیتا ہوں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب قائم کیا تھا کہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم اعمال کو تولنے کے لیے انصاف کے ترازو رکھیں گے جن میں میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو بھائیو جہاں میرے اور آپ کے اعمال تلنے ہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ وزن زیادہ ہو۔ یہ دیکھتے نہیں آج کل گنے کا سیزن ہے تو ذمہ دار کیسے ٹرالیاں ٹرک بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب وزن زیادہ ہونا چاہیے تاکہ 4 پیسے کما لیے۔ تو جیسے دنیا میں ہے تو ایسے میری اور آپ کی حرص آخرت کی بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ کوئی ایسے عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ قیامت والے دن ہمارا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے اور وہ وزنی ہو جائے۔ اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے وزن نیک اعمال کے وزن اس دن زیادہ ہو گئے، وزنی اور بھاری ہو گئے نیک اعمال، وہ پسندیدہ زندگی میں رہے گا، مرضی کی زندگی میں رہے گا، من چاہی زندگی میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیک اعمال ہلکے نکلے، تھوڑے نکلے، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو آج میں اور آپ ایسے عمل کریں سوچ سوچ کے کہ جس سے ہمارے نیک اعمال والا پلڑا وزنی ہو جائے۔ تو امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ ساری بخاری شریف جو ہم نے پڑھی ہے وہ اس نقطۂ نظر سے کہ قیامت والے دن نیک اعمال کا پلڑا ہمارا وزنی ہو جانا چاہیے۔ تو بیٹیوں مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم سوچ سوچ کر بھی ایسے عمل کرتے کہ نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے بیٹو بطور عادت کی کوئی چیز کرنا، اور ایک ہوتا ہے بطور عبادت کی کوئی چیز کرنا۔ ایک کو ہم کہتے ہیں روٹین ورک، یومیہ کام ہے، اور ایک یہ کہ آپ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ بیٹیوں آپ پڑھ رہی ہو، آپ پڑھا رہی ہو، آپ گھر میں خدمت کر رہی ہو، شوہر، والدین، بہن بھائی ان کی خدمت کرتی ہو، گھر میں جھاڑو دیتی ہو، روٹی بناتی ہو، گھر کے کام کاج کرتی ہو، خاندان سے میل ملاپ کرتی ہو، یہ گھر کے کام ہے، یہ انسانی زندگی میں ہر آدمی سر انجام دیتا ہے۔ میرا دین تو وہ ہے کہ جن کو میں اور آپ دنیا کے کام کہتے ہیں، تو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ سارے دنیا کے کام بھی تمہاری عبادت بن جائیں گے۔ یہ سارے دنیا کے کام بھی کیا بن جائیں گے؟ عبادت بن جائیں گے۔ گھبراؤ نہیں، اپنے نبی سے پوچھ لو۔ اور حضور نے فرمایا تھا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہت آگے ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھی نیت سے فریضہ سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے نبی کے طریقے سے یہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ بھی عبادت ہے۔ میں ایک روایت نقل کر دیتا ہوں۔ ہم اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملنے جاتے، اور میل ملاپ دنیا میں لازمی ہے، حق ہے، لیکن اچھی نیت سے جانا چاہیے۔ والدین کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، ان کو خوشی پہنچاؤ، ان کے پاس ملنے جاؤ، محبت کے ساتھ ملنے جاؤ۔ اڑا مانا لاؤن جایا کرو، منہ ملازانہ بھی ہن جانا ہی پینا جی، انہوں نے بیاج رکھ لیا، ہن کی کریے اوکھے سوکھے ہو کے جانا پینا، یہ پھر اوکھے سوکھے ہی رہو گے، اللہ کے ہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر تم پاکیزہ نیت کر کے جاؤ تو فرماتے حدیث میں کہ فرشتے 3 دعائیں دیتے ہیں۔ جب اچھی نیت سے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، احباب سے ملنے گیا ہے، فرمایا طیبتا، تم اچھی نیت کر کے خود بڑے پاکیزہ ہو گئے، وَطَابَ مَمْشَاک، اور یہ جو تم چل رہے ہو اللہ کے ہاں، یہ تمہارا چلنا بھی بڑا پاکیزہ ہے۔ یہ مسیطے نہیں چل رہا،
یہ کسی اور نیک کام نہیں چل رہا، یہ تے اپنے دوستانوں ملن چل رہا ہے، لیکن فرشتے کہہ رہے ہیں تمہاری نیت اچھی تھی، اللہ میاں نے کہا اتنے بھی لیبل لا دو، تابا ممشار، تمہارا چلنا بھی بڑا پاکیزہ ہے۔ میں نے کہا یہ مسجد نہیں جا رہا، یہ دنیا کے کام کے لیے جا رہا ہے، لیکن فرشتے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَتَبَوَّاتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ تم نے اچھی نیت کر کے دوستوں رشتہ داروں سے ملاقات کی نیت کی ہے، تمہارے اس عمل نے تمہارا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنا دین سیکھ لیں تو ہماری دنیا بھی انشاءاللہ دین بن جائے گی، لیکن وہ اسی سے پتہ چلے گا بھائیو، وہ اس علم سے پتہ چلے گا، اس کے بغیر نہیں پتہ چلے گا۔ تو بیٹیوں ہم نے تو اپنی دنیا کو بھی دین بنانا ہے، بطور عبادت یہ کام کرنے ہیں، یہ تو ہے عبادت، اس کو تو بڑی محبتوں سے ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے آخرت میں وزن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا وزن زیادہ کر دے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زبان سے کوئی بول نکلے یا اعضاء و جوارے سے کوئی کام کرے، میرے اور آپ کے اعمال اور میرے اور آپ کے بول ان تمام کو قیامت والے دن تولا جائے گا۔ یہ بول ایسے نہیں جا رہے، یہ قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ میری اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جو نکلتے ہیں بول بھائیو، یہ آج تو بول ہیں، قیامت والے دن جب وزنی بن کر میرے نامہ اعمال میں آئیں گے پھر حسرت ہوگی، کاش یہ زیادہ کہا ہوتا، کاش اور کہا ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے دنیا کی کسی نعمت کے چھوٹنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ بھائی دنیا میں مکان چھوڑا ہے، میری دکان تھی، کاروبار تھا، زمین تھی، جانور تھے، یار وہ دنیا میں رہ گئے، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وہاں تو اللہ ان سے کہیں زیادہ دیں گے، لیکن ایک افسردگی کبھی کبھی آیا کرے گی، ایک دل میں ارمان وہ کبھی کبھی پیدا ہوں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں جو وقت غفلت میں گزارا، اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا، حالانکہ کر سکتے تھے، غفلت میں گزار دیا، جب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کہنے کا اجر و ثواب دیکھے گا، تو جو اوقات غفلت میں گزارے تھے ان اوقات کے ضائع ہونے پر صدمہ اور افسوس ضرور ہوگا کہ کاش وہ بھی اللہ اللہ میں لگے ہوتے تو آج نفع زیادہ مل جاتا۔ تو بھائی آج اللہ نے موقع دیا ہے، تو فرمایا تمہارے قول اور اعمال جو ہیں ان کو تولا جائے گا اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ قسطاس، چونکہ قسط آیا تھا تو قرآن پاک کی کوئی آیت امام بخاری لاتے ہیں تو لفظوں کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عربی زبان پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ فصیح زبان ہے، سب سے اونچی زبان عربی زبان ہے۔ جتنی فصاحت اور بلاغت اللہ نے عربی میں رکھی ہے کسی اور زبان میں نہیں، نہ کوئی اور زبان اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے عقیدت اس زبان کے ساتھ اس لیے بھی ہے، ایک ہماری مادری زبان ہوتی، اسی کران پنجابی بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہماری مادری زبان ہے، اور ایک میری اور آپ کی ایمانی زبان ہے۔ ایمان، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، تے کلمہ پنجابی چ پڑھ دیو کہ عربی چ پڑھ دیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان عربی چ پڑھ دیو کہ پنجابی چ پڑھ دیو، عربی میں۔ قرآن کس میں پڑھتے ہو؟ عربی میں۔ تو اس زبان سے میرا اور آپ کا رشتہ مادری نہیں، میرا اور آپ کا رشتہ ایمانی، اور ایمان کا رشتہ وہ مادری رشتے سے بھی مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ تو اس لیے ہمیں تو اس زبان کو سیکھنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لفظ قسطاس کے متعلق کہہ رہے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے العدل، کہ یہ انصاف کے معنی میں آتا ہے رومی زبان میں۔ وَيُقال القسط مصدر المقسط، یہ بیٹیاں سمجھتی ہیں کہ القسط جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ المقسط اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ اس کا مصدر ہے۔ اور عربی زبان میں ایک فصاحت یہ بھی ہے کہ ایک لفظ کے ضد والے معنی بھی ہو سکتے ہیں، جس کو آپ الٹ کہہ دیتے ہیں، تضاد کہہ دیتے ہیں۔ ایک لفظ میں دو دو معنی اور وہ آپس میں متضاد ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ تو القسط کے اندر بھی یہ دونوں معنی ہیں، یہ عادل انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اگر اس کو قاسط پڑھا جائے تو یہ ظلم کے معنی کے اندر بھی آتا ہے۔ قاف سین طا، یہ تین لفظ جو ہیں یہ انصاف کا معنی بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے سیاق و سباق کے بدلنے سے ظلم کا معنی بھی ادا کرتے ہیں۔ اتنی فصاحت اس کے اندر موجود ہے۔
اور اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لائے ہیں اور اس سے پہلے سند بیان کی ہے۔ امام بخاری کے استاد احمد بن اشقاق اور ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل اور ان کے استاد ہیں عمارۃ بن القعقاع اور ان کے استاد ہیں حضرت ابو زرع اور ان کے استاد ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے استاد ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا روحانی سلسلہ نسب بیان، ایک میرے جسم کا سلسلہ نسب ہے، میرا باپ دادا پردادا کون ہے، یہ میرا جسمانی سلسلہ نسب ہے، اور چونکہ بیٹیوں نے علم لیا ہے اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا یہ روحانی طور پر حضور کے کیا ہو گئی ہیں قریب، تو روحانی بھی سلسلہ نسب ہونا چاہیے۔ جیسے امام بخاری سے حضور تک ہے، ان بیٹیوں نے پڑھا ہے الحمدللہ، ان کا سلسلہ نسب ان کے استاد سے لے کر امام بخاری تک بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ تو ان سے لے کر حضور تک اگر کوئی پوچھے کہ بیٹیوں تم کہتی ہو کہ ہمارا سلسلہ نسب روحانی طور پر حضور سے ملا ہوا، بتاؤ ذرا اپنا روحانی سلسلہ نسب، تو یہ بیٹیاں اپنا روحانی سلسلہ نسب گن کر بتا سکتی ہیں کہ ہم کن واسطوں سے حضور تک پہنچتے ہیں، تو یہ روحانی سلسلہ نسب بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اس میں ایک ترتیب ہے، چونکہ مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، والدین زیادہ ہیں، اس لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تربیت کرنے کا طریقہ بتلایا کہ بچوں کی ماتحتوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ اس تربیت کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے، بیوی بچوں سے، ماتحت، ملازم سے، چھوٹے بھائیوں سے کسی سے بھی کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو لٹھ نہ مارو اس کے سر پر، آرڈر نہ سنا دو بھائی سویرے آ کام کیتا ہوئے نہیں تو تیرے نال انج کر دیں گا، یہ بہت غلط طریقہ ہے، میرے دین میں ایسا نہیں۔ آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ استاد ہیں، لیکن یہ طریقہ اپنانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضور سے بڑھ کر کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ آپ آرڈر بھی دیں تو ہماری جان قربان، لیکن آپ آرڈر نہیں دے رہے۔ جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ بات بتانے سے پہلے حضور ذہن سازی کرتے، کیا کرتے ہیں؟ ذہن سازی کرتے، تیار کرتے ہیں، تاکہ پہلے ذہناً یہ تیار ہو جائیں پھر کام بتائیں گے، بھی آ کام کرنا ہے۔ تو پہلے ذہن سازی کے لیے پہلے اس کو ذہناً تیار کرو، اس کو کہتے ہیں ترغیب دینا، شوق دلانا، رغبت پیدا کرنا۔ تو پہلے بھائی اپنے بچوں میں، بیوی بچوں میں، اولاد میں، ماتحت میں پہلے شوق پیدا کرو، رغبت پیدا کرو، ذہن سازی کرو، پھر کام بتاؤ، پھر وہ کام ہوگا۔ ہم لٹھ مارتے ہیں اور لٹھ سے پھر سر پھٹا کرتا ہے، پھر گھروں میں آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہیں۔ خدا کے لیے ایسے نہ کیا کرو۔ حضور نبی ہو کر پہلے اپنی امت کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلی بات فرمائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن، میری امت کے لوگوں میں تو آنوں دو گلاں دسن لگا، دو باتیں، دو کلمے بتانے لگا ہوں جن کی ایک خوبی ہے۔ اس خوبی سے پہلے ایک مثال سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں نا گھر میں، بے تکلف محبت والا کوئی مہمان ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز پکائیں جو ہمارے مہمان کو پسند آئے، وہ چیز پکائیے جیڑی پرانے نو پسند آندی ہوئے، اور اس سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بزرگو تانوں کی پسند آسی وہی پکانا، تاکہ ساڈا دل بھی خوش ہوئے تہاڈا بھی خوش ہوئے۔ تو بھائی میں اور آپ اللہ کی بندگی کرتے ہیں تے کدے واسطے کر دیں؟ اس مالک نو خوش کرن واسطے۔ تو اگر سانو اے پتہ چل جائے کہ ساڈے مالک دی پسند کی ہے تے اسی وہی تسبیح پڑھ لیے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو اب اللہ سے کون پوچھ کر بتائے کہ یا اللہ تسی اپنی پسند دسو، تہاڈی پسند کی ہے؟ تو میں اور آپ تو نہیں پوچھ سکتے۔ یہ مقام اگر ہے تو اللہ کے نبی کو، اللہ کا نبی پتہ کر سکتا ہے کہ میرے اللہ کی پسند کیا ہے۔ تو آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، میری امت کے لوگوں آجو آجو، میں تمہیں تمہارے اللہ کی پسند بتانے لگا، وہ کلمے بتانے لگا ہوں جو تمہارے اللہ کو بڑے پسند آتے، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کی پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے پڑھ کے دیکھو میں بالکل راضی ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا ایسے دو کلمے بتانے لگا ہوں جو اللہ کی کیا ہیں؟ پسند ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، یہ نفسیاتی طور پر فرمایا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے محاورات میں کہ وڈیاں دی پسند بھی وڈی ہوندی ہے،
بھائی کسی چودھری آدمی کی پسند پوچھو وہ دی پسند بھی تگڑی ہوئے گی، تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ پتہ نہیں اللہ دی پسند اسی ماتڑ لوگ پوری بھی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ قربان جائے میرے نبی کے، فرمایا گھبراؤ نہیں، خفیفتان علی اللسان، اللہ نے اپنی پسند ایسی بتائی کہ اللہ کی مخلوق میں سے ہر بندہ آسانی سے پوری کر سکتا ہے۔ ہر بندہ پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیہات، شہر، مرد عورت، وہ اللہ کی پسند کو بڑی آسانی سے زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ اوکھا کم نہیں دسن لگے تو انہوں بھئی اللہ دی پسند کر دے کہ تسی اونجی نہ رہ جاؤ، نہیں، فرمایا ایسے نہیں، بڑا آسان ہے۔ اور تیسری بات جو باب سے متعلق ہے، ثقیلتان فی المیزان، فرمایا جب قیامت کے دن آؤ گے اور تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو اعمال میں بہت وزنی ہوں گے وہ کلمے، چونکہ اللہ کی پسند ہے، جب اللہ کی پسند پوری ہوگی تو وزن سب سے زیادہ۔ تو یہ تین باتیں آپ نے ذہن سازی، شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے کہی ہیں۔ حالانکہ آپ نبی ہیں، آپ ایسی بات نہ بھی کہتے تب بھی ہم نے مان لینی تھی۔ تو میرا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے، ہم استاد ہیں، والدین ہیں، آنر ہیں، کچھ بھی ہیں، ہم اپنے ماتحتوں کو ڈنڈا نہ مارا کریں، بلکہ ان کی ذہن سازی کیا کریں کہ بیٹا اس کام کا یہ فائدہ، اگر یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، ہم چاہتے تمہیں فائدہ ملے، پھر وہ کام اس کو بتاؤ۔ تو یہاں آپ نے ذہن سازی کی اور اس کے بعد آپ نے وہ 2 کلمے بتائے اتباع سنت میں، چونکہ یہ وہ کلمے ہیں جو میرے نبی کی زبان سے نکلے۔ ان 2 کلموں نے میرے نبی کی زبان کو چوما ہوا ہے، ان 2 کلموں نے میرے نبی کی زبان کا بوسہ لیا ہوا ہے، تو وہ کلمے ہم گناہگاروں کی زبان پر ادا ہو جائیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو بطور برکت میں اور آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو آنے والے حضرات اور ماؤں بہنوں سے میں درخواست کروں گا کہ یہ وظیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ورد کس نے بتایا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی کوئی وظیفہ بتائے تے پلے بن لینا چاہیے تھا کہ نہیں بن لینا؟ آپ اہل علم کے پاس آتے، علماء سے کہتے ہو جی کوئی ورد وظیفہ دس دیو کو پڑھیا کریے، ساڑی اولاد نیک ہو جائے، ساڑا بیڑا پار ہو جائے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ بتانے والے میرے نبی ہیں، تو یہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس لیے میں ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا اور آپ بھائیوں سے بھی، کم از کم دن میں 100 دفعہ تو ضرور پڑھیں، کم از کم دن میں ایک تسبیح جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ نیت کر کے کہ یہ کس کی پسند ہے؟ یہ میرے اللہ کی پسند ہے، اور قیامت کے دن وزنی ہے اور بڑا آسان ہے، اور یہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس لیے اپنے نبی کا وظیفہ تو آنکھیں بند کر کے پڑھتے چلے جاؤ۔ تو اس لیے اس کو حرز جان بناؤ، اور بالخصوص جن بیٹیوں نے پڑھا ہے ان سے بھی عرض کروں گا کہ بیٹے اپنے معمولات میں اس کو داخل کر لو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کثرت سے پڑھو۔ اور آخر میں ایک نصیحت بیٹیوں کو کر دیتا ہوں، اللہ تمہارے سے دین کا کام لے، اپنے اساتذہ معلمات سے وابستہ رہنا، اور 2 چیزیں سیکھ کے چلی جانی ہے۔ ایک، اپنی زبان کی نرمی سیکھ لینا، زبان کی کیا سیکھ لینا؟ نرمی، زبان نرم استعمال کرنی ہے، زبان سخت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بیٹیوں جو چیز سیکھنی ہے وہ دل کی پاکیزگی سیکھنی ہے، ہمارے دل کے خیالات، سوچیں، دوسروں کے بارے میں ہماری سوچیں وہ بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ دل پاکیزہ ہو، زبان نرم ہو تو سارے اخلاق اس میں جمع ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ زبان کی سختی ہو اور دل گندا ہو تو بیٹو کبھی بھی اس آدمی میں اچھے اخلاق نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے بیٹیوں، زبان کی نرمی سیکھ کے جانا، گھروں کی زینت بن جاؤ گی، دلوں میں اتر جاؤ گی، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، لیکن زبان نرم رکھنا، اور دل کی پاکیزگی بھی اپنے اساتذہ سے سیکھ کے جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ بعض دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بھائی ممتاز صاحب ہیں، بھائی طارق محمود صاحب کی بیماری کے لیے ہیں، ہمارے مولوی زاہد صاحب ہیں، اور اسی طرح بہن ہے ہماری سدرہ مقصود اور اقرا۔ تو جن حضرات نے تفصیلاً کہا یا اپنے دل میں تو سبھی رکھتے ہیں، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، تو یہ چونکہ ختم بخاری کا موقع ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرے۔
اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ملک و ملت کے لیے، حضور کی پوری امت کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ ہماری دعا مانگنے سے اللہ سب کو دے دے تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے، تو اس لیے دعا جو ہے وہ سب کے لیے مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا غیاث المستغیثین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال۔ یا اللہ جو دین کی بات کہی سنی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے نبی کا سچا اور پکا وارث بنا۔ یا اللہ اپنے نبی کے علم کو حاصل کرنے والا بنا اور موت تک اس علم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو اور ہمیں نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ جو عبادتیں تجھے پسند ہیں، جو بول تجھے پسند ہیں، وہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز ان کو آباد فرما، ان کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا، کسی آنے والے کو رشد و ہدایت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ یا اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، مال جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جن احباب نے کہا ہے گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض اترنے کی صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ان کو والدین کے فرما بردار بنا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو اپنے بچے بچیوں کے رشتے ناتوں کے بارے میں پریشان ہیں مناسب اور جوڑ کے رشتے عطا فرما، بے گھروں کو اچھے گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب وافر مقدار میں روزی نصیب فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، توقع رکھتے ہیں، ان کا حق ہے، یا اللہ سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما۔ بالخصوص ہمارے مولوی زاہد صاحب یا اللہ جس پریشانی میں ہیں، از خزانہ غیب عافیت سے جلدی اس کو ختم فرما، از خزانہ غیب عافیت سے جلدی اس کو ختم فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین اور حاضرات یہاں آئے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ اس حاضری کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اپنی قرب و رضا کا ذریعہ بنا۔ جن بیٹیوں نے تکمیل کی ہے ان کے مقدرات کو بہت اچھا فرما، جو بچے بچیاں پڑھا رہے ہیں یا اللہ سب کو عافیت اور کامیابی عطا فرما، آگے آنے والے امتحانات میں اعلیٰ کامیابیوں سے سرفراز فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔